خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 سورت نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 244 245 246 247 248 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی سماعت فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ألوف حذر الموت. آپ کو ان لوگوں کے بارے میں علم ہے جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. فقال لهم اللہ موتوا. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. ثم احیاهم. پھر اللہ نے انہیں زندہ فرما دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس. بے شک اللہ
انسانوں پر بڑے مہربان ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی تعبیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت میں جو واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معروف تھا، لوگ جانتے تھے، لیکن احادیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ کچھ روایات تفسیری کتابوں میں پائی جا رہی ہیں جس کا حاصل بس اتنا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا، اس کی آبادی میں طاعون یعنی پلیگ پھیل گیا، اور اس قدر زبردست پھیلا کہ لوگ گھبرا اٹھے، اور یہ پوری آبادی موت کے ڈر سے، پلیگ کے خوف سے، طاعون کی وجہ سے آبادی چھوڑ کر نکل پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت، اپنی بادشاہت دکھائی، اور پوری آبادی جیسے ہی خالی ہو کر باہر یہ میدان میں چلے، سب کے سب اللہ کے حکم سے مر گئے۔ اس کے بعد کسی نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، یہ کسی نبی کی دعا کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ اس سے ایک بات بالکل صاف ستھری یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ موت اور حیات، زندگی اور موت، یہ دونوں چیزیں صرف اللہ کے قبضے میں ہیں۔ پلیگ سے، طاعون سے، ایکسیڈنٹ سے، زہر کے کھانے سے، شاٹ لگ جانے سے یا اور بھی کچھ ہو جانے سے، جب تک اللہ کا حکم ہوگا نہیں، موت آنے والی نہیں ہے۔ کورونا میں ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، اللہ کا فیصلہ ہے، ابھی ہم ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو موت کا ذریعہ بنایا وہ سب چلے گئے۔ اس لیے ایک بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ صاحب کسی بات کی بنیاد پر ڈر کر اور کسی وجہ سے بھاگ جانا، گاؤں کو، شہر کو، ملک کو، اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر جانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس جگہ اس طرح کے خطرات ہوں وہاں سے از خود نہیں جانا ہے۔ آبادی نہیں چھوڑیں گے، گھر نہیں چھوڑیں گے، ملک نہیں چھوڑیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ کے فیصلے پر ڈٹ کر جم کر رہیں گے۔ لیکن کسی ایسے علاقے میں گڑبڑ ہوا، وبائی بیماری یا کوئی فتنہ یا کوئی مسئلہ کھڑا ہوا جہاں ہم نہیں رہتے ہیں، وہاں ہمیں جانے کی اجازت حدیث میں نہیں ہے۔ تیر مار خواہ بن کر، شیر اپنے کو شیر اور بہادر بنا کر وہاں چلے جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں پورا قصہ لکھا ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ ملک شام کے گورنر ہیں، اور ملک شام میں پلیگ پھیلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہی خبر پہنچی تو آپ نے فوراً خط لکھا اپنے گورنر کے نام کہ دیکھو حالات بہت خراب ہیں، تم فوراً چلے آؤ، اور مجھے نہیں، یہ جملہ اس میں نہیں لکھا تھا، یہ تھا کہ مجھے تم سے ایک سخت ضرورت ہے، جیسے ہی خط ملے چلے آؤ۔ یہ جملہ نہیں تھا جو میں نے پہلے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، یہ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث میں جو ہے بس وہ اتنا ہے کہ مجھے تم سے ایک سخت ضرورت ہے، خط جو ہی ملے تم چلے آؤ۔
ظاہر بات ہے خلیفہ بلائے گا گورنر کو تو گورنر کو تو جانا ہی جانا ہے، لیکن خلیفہ بھی آج کا نہیں ہے، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، اور حضور کے جانشین خلیفہ دوسرے نمبر کے وہ ہیں، اور حضرت عبیدہ عشرہ مبشرہ میں سے، حضور کی زبان مبارک سے ان کے بارے میں امین الامہ کا لقب دنیا نے سنا ہے۔ اس لیے انہوں نے خط پڑھتے ہوئے کہا معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ اپنے لوگوں سے کہا، لوگوں نے کہا نہیں، کہا حضرت ڈر گئے، مجھے بھی ڈرا رہے ہیں کہ پلیگ پھیلا ہوا ہے، تم چلے آؤ۔ لکھا کہ آپ اطمینان سے رہیے، مجھے کام کرنے دیجئے، میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ پھر خط بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہو، تقدیر کی طرف، تقدیر سے لڑنا چاہتے ہو۔ حضرت نے جواب دیا کہ میں تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، اور پھر یہ بخاری شریف کی حدیث بیان کی، خط میں لکھوایا کہ حضور نے فرمایا کہ جس جگہ حالات بگڑ جائیں، موافق نہ ہو، اسے چھوڑ کر جانا چاہیے، اس لیے میں نہیں جانے والا ہوں۔ اگر مقدر میں میرے موت لکھی ہے تو میں اس موت کو شہادت سمجھوں گا اور مجھے یہی رہنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، اور حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہ کا انتقال اسی ملک شام کی زمین پر پلیگ کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے صاف صاف دو بات یاد رکھیے گا، تھوڑے لوگ آپ ہیں لیکن سنیے گا، نوجوان بچے پیچھے کیوں بیٹھے ہو؟ ڈر لگ رہا کہ آگے آگے، تمہیں کو تو مجھے بلانا رہتا ہے، تمہیں کے تو انتظار میں رہتا ہوں، آگے آؤ۔ بالکل حالات بیان ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں، اتنے لوگ ملک چھوڑ کے گئے، اتنے لوگ جا رہے ہیں، اتنے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ جو جا رہے ہیں جانے دیجیے، آپ نے تو مٹی دیتے وقت اس آیت کا ورد کیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آپ کو مجھ کو تو اسی مٹی میں مرنا ہے، اسی مٹی سے دوبارہ انشاءاللہ میدان حشر میں اٹھنا ہے۔ گھبرائیں گے تو نہیں، رہیں گے اطمینان سے کہ بھاگ رہے ہیں۔ کتنے لوگوں نے پاسپورٹ ترکیہ ایمبیسی کو یا اور کسی ایمبیسی کو دے رکھا ہے کوئی اس میں ہاتھ اٹھائے تو؟ میرے بھائیو، اللہ کا نام لو، اللہ کے احکام پر چلتے رہا کرو، پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے کو جوڑے رکھو، اور اس سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی زمین میں اللہ تعالیٰ نے سانپ بچھو کو پیدا کیا ہے، وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، لیکن کئی ہفتوں مہینوں میں سنا جاتا ہے کہ بچھو نے کسی کو ڈنک مارا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ روز ایسا آتا ہے کیا؟ روڈ پر بھی سانپ چل رہے ہیں، بچھو چل رہے ہیں، اس لیے اطمینان سے رہو۔ یہ آیت بہت بڑی ہمت کی بات ہمیں دلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے بنی اسرائیل کے اس کے روز سے، اور سب کو منٹوں سیکنڈوں میں اللہ نے موتو مرو، اب اللہ کے حکم کے بعد کوئی زندہ رہے گا؟ لیکن نبی کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے نبی نے دعا کیا کہ ان کی خطا کو معاف کر کے انہیں زندہ کیجیے، پھر یہ اعمال صالحہ کر لیں۔ فرمایا کہ یہ زندگی جو دی ہے اللہ کا بڑا فضل ہے لوگوں پر، لیکن لوگ اس فضل کا، اللہ کی اس عنایت اور مہربانی کا ذرہ برابر خیال نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لوگوں کی اکثریت ناشکروں کی ہے، تو شکر گزار بننا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کو اوپر والی آیت ہی سے جوڑ رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ اب مر وہ کیا نام بھاگ رہے ہو تو مرو،
میرے احکام سے تم دل چرا کر جان بچا کر بھاگنا چاہتے ہو، بھاگ نہیں سکو گے۔ اسی لیے مفسرین نے یہ آیت جو آئی 244 والی فرمایا کہ جب مومن بندوں پر جہاد لازم ہو جائے تو اس سے جی جان چرا کر، دل چرا کر جان بچانے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ یہ حکم سمجھو، حکم سمجھو۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں سڑک پر کالی پٹی باندھ کے پتھر مارو، وہ جہاد نہیں ہے۔ وہ جب حکم ہوگا تو آپ کو اس وقت گھر میں رہنا ہی نہیں پڑے گا، آپ کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہوگا، روٹی کا نہیں ہوگا، لیکن کلمہ کو بلند کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا، وہ الگ ایک چیز ہے۔ لیکن حکم سمجھو، یہ لوگ پلیگ کے ڈر سے بھاگے، دل چرا کر جان بچا کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک سزا دی۔ اس لیے اگر بھاگے تو بھاگنے والوں کو ہمیشہ بزدل سمجھا جاتا ہے، بھاگنے والوں کو ہمیشہ بھگوڑا کہا جاتا ہے، بھاگنے والوں کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس طرح کی ابھی سے سوچ نہ بنائیے، ورنہ آپ کا منوبل ایسا ٹوٹے گا، ایسا ٹوٹے گا، کبھی بھی آپ کے اندر طاقت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے چلیے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو بہتر قرض ادا کرے، قرض دے، وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ اللہ اس کے لیے کئی گنا اس کو کر دے، کئی چند اس کو کر دے، کئی گنا فرما دے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی تنگی اور فراخی پیدا کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ ایک بات یہاں یاد رکھیے گا، قرضاً حسنا، قرض اردو میں بولتے ہیں ایسے مال کو جو آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بڑی مجبوری میں کسی سے مانگ کے لائیں، اور یہ کہہ کے لائیں، وعدہ کر کے لائیں، لکھ کر دے دیں، اس کو ایگریمنٹ کر کے لائیں کہ آپ کو انشاءاللہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں ہم دے دیں گے۔ یہ وہ قرض نہیں ہے۔ دوسری بات ایک سمجھیے، بینکوں میں ان کی اصطلاح کے مطابق لون دیا جا رہا ہے، اس لون کو بھی وہ قرض کہتے ہیں۔ لیکن جو قرض آپ یا میں کسی سے مانگ کے لاتا ہوں وہ، اور بینک کا جو قرض جس کو وہ لون کہتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں نے آپ سے 2000 مانگا ہے تو وقت سے پہلے یا وقت پر 2000 دینا ہے، اس میں 2 پیسہ دینا جائز، اور وہاں 2000 تو دینا ہی آپ کو، ٹائم پر آپ ادا کریں گے تو 2500 دینا ہے، 2500۔ اور اگر ٹائم سے آگے ہوا، اوور ٹائم جس کو آپ کہیں گے، تو پھر اسی اوور ٹائم کے حساب سے پرسنٹیج بڑھتا چلا جائے گا۔ اب اللہ کا قرض سنیے ایک جملے میں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں اخلاص سے خرچ کرنا، مٹھی بند کر کے ایسا دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ کیا دیا، کس کو دیا، کیوں دے دیا؟ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کہ میرے مالک میرا کیا ہے، آپ نے دیا تھا، آپ ہی کا دیا ہوا، آپ کے بندے کو آپ کے حکم سے آپ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دیا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ بس قبول کر لیجئے، مجھے تو آپ کی قبولیت کی مہر چاہیے۔ یہ ہے قرض حسنہ۔ ارے سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ یورپ میں خاص طور سے برطانیہ میں
وہاں کے لوگوں نے جو ہم آپ قرض لیتے ہیں اس کا بھی نام قرض حسنہ رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ قرض حسنہ. کئی لوگوں نے بتایا مجھ کو یہ مدرسہ ہم نے بنایا ہے، مسجد بنائی ہے قرض حسنہ لے کے. میں نے ان سے پوچھا قرض حسنہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی قرض حسنہ ہے کہ ہم لوٹا دیں گے. میں نے کہا اس کو قرض کہتے ہیں، قرض حسنہ نہیں کہتے. قرض حسنہ تو یہ ہے اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ مقصود ہو وہ خرچ کیا جا رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے مولوی آباشت کی خاموش نہ شود، جنہوں نے یہ بات مجھ سے کہی قرض حسنہ مولوی تھے اور مسلمان بھی مولوی لگ بھگ ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ ہم نے فلاں مولانا سے کہا یوں کہا یوں کہا. سب نے کہا ٹھیک کہتے. میں نے کہا ساری دنیا کہہ دے، میں نہیں کہوں گا. کیوں؟ میرا کہنا یہ ہے اللہ نے جو چیز جہاں کے لیے استعمال کی ہے وہیں رکھو. میں نے کہا اس سے زیادہ نہیں. تو اس کا تو حاصل صرف اس آیت کا اتنا ہی ہے. اچھا اب یقبض ویبسط، تنگی اور فراخی کیا مطلب ہے؟ دیکھو کبھی ایسا نہیں ہوگا بلکہ بار بار ہوگا. تم نے اللہ کے راستے میں 100 روپیہ خرچ کیا تو یہاں ایک اندر بیٹھا ہوا ہے وہ تم کو بہکائے گا. تمہیں خبر بھی ہے ٹماٹر 200 روپیہ کلو ہے، 100 تو تم نے اسی کو دے دیا، اور ابھی ٹیلی فون تمہاری منتری جی کا آئے گا ادھر بانے گھر سے کم پاؤ کلو ٹماٹر لے کے آنا، تو 50 تو چاہیے تھا اس کے لیے، تو تم نے دے دیا. ہوگا کیا؟ تو اس کو یہ کہو گھرو گھنٹال تم چلو یہاں سے. کشادگی اور تنگی، بجٹ میں پیسے کا ہونا، اپنا پیسہ زیادہ ہونا کم ہونا، کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے یہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اسی کا انتظام ہے، اسی کا اختیار ہے. جب اس طرح کی محنت آپ کریں گے اور اس کو ذرا دھکا دیں گے تو پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کے پیچھے پیچھے چلنے سے بعد آ جائے گا. اور یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے خیال ڈالا تو 10 مرتبہ وہی جمع کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ان بخیل ہاتھوں سے کبھی 10 روپیہ خرچ ہوتا نہیں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یہ آیت اور بھی کئی آیتیں ایک موضوع کی ہیں. میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں، 2-3 منٹ میں انشاءاللہ خلاصہ ہو جائے گا. اس میں کوئی مسائل کوئی حکم نہیں ہے، خالی جہاد اور انبیاء کی اطاعت کی بات ہے. اس لیے پہلے ترجمہ غور سے سنیں گے آپ. کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے اس گروہ کا حال نہیں دیکھا؟ اذ قالوا، جبکہ انہوں نے لنبی، اپنے نبی سے کہا، لہم ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں. قال، پیغمبر نے کہا، نبی نے کہا، حل عصیتم، کہیں ایسا نہ ہو، ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ اگر تم پر قتال جہاد فرض کیا جائے تو تم جہاد نہ کرو. قالوا، کہنے لگے، وما لنا، ہمیں کیا ہوا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں ہم جہاد نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم اپنے گھر بار سے، بال بچوں سے نکالے گئے ہیں. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے سوائے تھوڑے لوگوں کے اکثریت نے پیٹ پھیر لی. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہیں. وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے.
قالوا وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، اسے ہمارے اوپر بادشاہت کا حق کیسے ہو گیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے مقابل میں بادشاہت کے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اس کو مالداری بھی نہیں دی گئی ہے۔ قَالَ، پیغمبر نے کہا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، یقیناً اللہ نے ان کو تمہارے مقابل میں منتخب کر لیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور ان کو علم میں اور ان کو علمی اور جسمانی فوقیت عطا فرمائی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ ہی وسعت والے علم والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا ان آیت ملکہ، یقیناً ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا چھوڑا ہوا بقیہ مال ہے۔ تحملہ الملائکہ، جسے فرشتے لے کے آئیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ ہوا کیا تھا؟ بنی اسرائیل پر ایک قوم مشرکوں کی عمالقہ کہی جاتی ہے اس وقت کی، اس نے ان پر حملہ کیا اور زبردست مشرکوں نے انہیں نقصان پہنچایا۔ آج کی زبان میں کہیے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا، کھلم کھلا جیسا ہو رہا ہے۔ اور تو اور ان کے بچے، ان کے جوانوں کو اندر کیا گیا، جیسا آج ہو رہا ہے کہ آپ پاپولر فرض سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر اٹھا لیا، بات ختم ہو گئی۔ تو دونوں طرح کا تماشا ہوا۔ میں بیچ بیچ میں آپ کو جو چھیڑتا ہوں بتانے کے لیے کہ شیطان اسی راستے پر ہے، اس نے راستہ نہیں بدلا ہے۔ آپ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں یہ الگ ایک بات ہے۔ بہرحال نقصان ہو گیا، مارے گئے، کاٹے گئے۔ اپنے پیغمبر سے آ کے انہوں نے، بنی اسرائیل نے بڑی ہی لجاجت سے کہا اللہ سے دعا کر دیجئے کوئی بادشاہ ہمارا بن جاتا، ہم لوگ بکھرے ہوئے ہیں اور بادشاہ کے آرڈر پر، امیر کی حکم پر ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کریں گے۔ یہاں پہلی بات نوٹ کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات آج تک باقی ہے، رکھی ہے، اور کیا کہا؟ ان بنی اسرائیل نے کہا ابعث لنا ملکا، بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے۔ پتہ چلا کہ جہاد جب بھی ہوگا، جس علاقے میں بھی ہوگا، وہ اللہ کے قانون کے مطابق ایک دیندار حاکم کی ماتحتی میں ہوگا۔ گروہ ہوگا، دو نے وہاں 2 بس جلا دی، 5 نے وہاں لوکل ٹرین کے 2 ڈبے جلا دیے، یہ گنڈا گردی جہاد میں نہیں ہے۔ جہاد بہت ہی پوتر چیز ہے۔ جیسے نماز بغیر طہارت کے، پاکی کے درست نہیں، اسی طرح جہاد بغیر سنت کے مطابق ہے ہی نہیں۔ سنت سے مراد حدیث کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے صحابہ کو لے کر اللہ کے سامنے جان کی نذرانہ پیش کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں میدان میں، اس سے پہلے ان صحابہ کو اتنی ایمانی طاقت کے لیے تیار کیا ہے کہ جب وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سود کھا لیا ہم نے، پیسہ لے لیا، کسی کا دیا نہیں، بھائی کو گھر سے نکال دیا، بہنوں کی میراث نہیں دی، ایسا ہو جائے گا؟ اتنی بڑی عبادت ایسی ہو جائے گی؟ ناپاک کپڑا پہن کے آپ نماز پڑھیں، پوچھئے مفتی لوگوں سے، ہو جائے گی نماز؟
چوری کے پانی سے وضو کریں، نماز کا کیا اثر ہوگا؟ چوری کے مصلے پر آپ کھڑے ہوں، اسی طرح یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، عبادت جہاد ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بغیر قبلہ کے صحیح کیے ہوئے نماز نہیں ہو سکتی، بغیر اللہ کے دین کے مطابق محنت کیے پر یہ جہاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جن علاقوں میں منمانی کام ہوا وہاں کبھی مسلمان کامیاب نہیں ہوئے، اور جن علاقوں میں اس کی کوشش ہوئی کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے اللہ کا قانون اور دین نہیں مٹنا چاہیے، وہاں کے لوگ 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال کے بعد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور ایسا ہوئے کہ آج دنیا سوچ رہی کہ اب کیسے کیا کیا جائے۔ اس لیے ذہن میں یہ بات یاد رکھیے گا، کسی کے بھڑکاؤ بیان پر آپ کھڑے ہو کے نعرہ نہ لگائیں، نعرہ تکبیر، ورنہ تالا تو جو لگ رہا ہے وہ اور ہو جائے گا برا۔ سمجھ کے رہیں، سوچ کے سمجھ کے چلیں۔ سب سے بڑا جہاد اس وقت یہ ہے صحیح بات آپ بولنے کی عادت ڈالیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، گھریلو مسائل کو حل کیجیے، آپ بہنوں کی میراث دیجیے، بھائیوں کے بیچ میں پراپرٹی اپنی صحیح رکھیے۔ یہ نہیں کہ باپ مرتے وقت مجھ سے کہہ کے گیا کہ میری خدمت بہت کی، اللہ جزائے خیر دے، جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لیا، لکھوا انگوٹھا لگوا لیا کہ باپ نے کہا کہ یہ 25 کروڑ کا بنگلہ تم لے لو۔ ایسا ہے میرے پاس ایسے قصے آتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ یہ حرام کھا کے ہم لوگ کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، 3 منٹ میں سمیٹ دوں، پھر بھی 10 بج گیا۔ آج لوگ سوچ کے آئے کہ اچھا ہوا کم لوگ ہیں، یہ گھبرائیں گے، مجھے اس سے نہیں گھبراہٹ ہوگا۔ ہمارے مولوی کرم صاحب میرے دوست امام جو آپ کے، وہ بھی اکیلے رہیں گے نا تو بھی سنا کہ جاؤں گا تو نہیں دے۔ آج سمجھو ملکہ بغیر بادشاہ کے ہوئے یہ کام نہیں ہوگا۔ بادشاہ کیسا ہو؟ رات کو بیڈ روم پر جا کر 2 بوتل پی لے۔ بادشاہ تو وہ ہوگا کہ جو پوری رات مصلے پر پیشانی رگڑ رگڑ کر، حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھ کے بیت المقدس کی آزادی کے لیے رو رہا ہے۔ بادشاہ ایسا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کے پیچھے بہت لگے، یہ ننگی لڑکیاں بھیجی گئی، ایک دن نہیں کئی دن۔ آ کر انہوں نے کہا اپنے پوپ پادریوں سے ہاتھ جوڑ کے، مت بھیجو، وہ دیوانہ پاگل آدمی ہے، پوری رات قرآن پڑھتا، بہترین حافظ تھا، قاری صلاح الدین۔ اور ہماری دنیا میں لوگوں نے کیا کیا اس کے بارے میں معلوم ہے؟ ناول لکھ دیا، فلمیں بنائی، شراب پیتے ہوئے دکھایا، داڑھی مڈاتے ہوئے دکھایا، گناہ کرتے ہوئے دکھایا۔ ایسا نہیں ہے وہ آدمی۔ اس کی تاریخ لکھ کے مولانا علی میاں نے اپنی تاریخ دعوت و عزیمت میں۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، بادشاہ مقرر کیجئے، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ نبی ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کی ایمانی فراست ملتی ہے۔ فراست ایمانی وہ جو اس لائٹ میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میری داڑھی میں 100 بال ہے، یہ نہیں بتا پائے گا لائٹ، ہاں یہ بتائے گی کہ مول صاحب داڑھی والے ہیں۔ لیکن فراست ایمانی دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیتی ہے کہ تم نفاق تو تمہارے اندر نہیں ہے، صرف بناوٹی چلے آئے ہو تو۔ اس لیے نبی نے کہا حل عصیتم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے جہاد فرض ہو تو تم جہاد سے آنا کانی کرنے لگو۔ وہاں ٹیم کے وہاں اپنے کو ترم خاں ثابت کر کے کہا، ارے آپ مولوی لوگ ایسے ہی ہوتے ہو، ہمارا پورا گھر لٹ گیا، 250 مکانات گرا دیے گئے، 500 بچے جوان مارے گئے، 2000 اندر گرفتار ہیں، ہم نہیں جہاد کریں گے۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے، کتب علیکم القتال، اللہ نے جہاد فرض کیا۔ جب جہاد فرض کیا تو وہی حال ہے جیسے ہمارے یہاں چوراہے پر نعرہ تکبیر لگایا اور جب خاکی وردی والے نے ایک اٹھا کر ہوائی فائرنگ کی تو چپل چھوڑ کے سب بھاگے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک حکیم تھے، حکیم نام کے تھے لیکن بات بڑے پتے کی کہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے ملچ لوگوں کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا یار آج تو گڑبڑ کیا انہوں نے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ بولے چوراہے پہ سے آئے تو تم دیکھا کچھ تم نے؟ میں نے کہا نہیں۔
کہا وہاں پھر سے میری دکان سے نکل کے دیکھا. میں کہا یار حکیم جی یہ تمہارے چوراہے پر تو 250 سے زیادہ چپل ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں. بولے ہاں کل مجاہدین نعرہ لگا رہے تھے یہاں پہ. کہا جیسے ہی انہوں نے نعرہ شروع کیا اس نے فائر کر دیا, ہوائی فائرنگ. بس یہ سارا جہاد کرنے والے بھاگ گئے. یہ جہاد نہیں ہے الا قلیلا واللہ علیم بالظالمین. بہرحال نبی نے کیا کہا آگے سنیے. اللہ نے تمہارے لیے طالوت نام کر کے ایک آدمی ہے, اس کو بادشاہ مقرر کیا. ابھی تو پہلے کیا کہا تھا, ارے ایسا کیسے ہوگا, ہم لڑ کے رہیں گے. تو کہا چلو بادشاہ یہ طالوت آ گئے. اب جب نام سنا تو کہنے لگے یہی ملا تم کو. نبی سے کہا کیوں؟ کہنے لگے دیکھیے بنی اسرائیل, یہ یہودی کہنے لگے ہمارے یہاں 2 عہدے چل رہے ہیں, ایک روحانی ایمانی اور ایک دنیاوی. ایمانی روحانی عہدہ نبوت کا جو ہے یہ بنی لاوا میں چل رہا ہے, یہ یہودیوں کی ایک نسل ہے. اور بادشاہت جو چل رہی ہے وہ یہودا کی نسل میں چل رہی ہے. یہ اسرائیل والے سب یہودا کی نسل بتاتے ہیں, صحیح ہے غلط وہ جانے. تو کہا یہ طالوت نہ تو لاوا کی نسل کا ہے اور نہ تو یہودا کا. اس لیے ہم ماننے والے یہ یہودیوں کا تفاخر بڑائی خاندان برادری کی بہت خطرناک ہے. بہرحال پھر کبھی موقع ملے گا کہہ دوں گا. تیسرا ایک اعتراض انہوں نے نبی سے کیا. طالوت تو ایک فقیر آدمی ہے, ان کے پاس کچھ ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ, ان کو مالداری نہیں دی گئی ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر تو صرف وہ بات کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. سیاسی طور پر, پولیٹکس طور پر کیا نفع کیا نقصان کو نہیں جانتا. اس لیے کہا کہ دیکھو طالوت کا انتخاب اللہ نے تمہارے مقابل میں کیا ہے. اور دوسری ایک بات اللہ کی طرف سے پیغمبر نے کہہ دی, نوٹ رکھو, توجہ سے اسے یاد رکھو. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, یہ طالوت جو ہیں علمی اور جسمانی اعتبار سے تم پر فوقیت رکھتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے, سند بہت مضبوط نہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے, انتہائی زبردست, خاص طور سے ڈیفنس یعنی لڑائی اور میدان جہاد میں اور فوجی اعتبار سے ساری تیاری کا حربہ اور طریقہ ان کو معلوم. اور جسمانی طاقت ایسی تھی کہ دور سے آدمی دیکھ کر کانپ جائے. مفسرین ٹھہر گئے ہیں یہیں پر آگے پڑھنے سے, بہت کچھ لکھا لیکن 2 لفظوں میں کہوں, توجہ سے سنیے گا. بادشاہ اور حاکم کے لیے عالم ہونا ضروری. بادشاہ اور حاکم کے لیے عالم ہونا, عالم سے مراد ہمارے مدرسے کا فارغ نہیں, یہ بھی سن لیجئے گا. ملک چلانے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے اس کی ڈگری اس کے پاس صحیح ہونا ضروری. اور دوسری بات یہ ہے کہ حاکم ایسا ہو کہ دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں اس سے کوئی مقابلہ کر سکتا. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جسمانی طاقت ملی تھی, صحابہ کہتے ہیں جب خطرے کا وقت ہوتا تو ہم آقا ہی کے آڑ میں آ کر اپنی جان بچاتے تھے. اور سیدنا عمر کو تو جو طاقت ملی تھی وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ شیطان بھی بھاگتا تھا. اس لیے اب اور دوسرے حاکموں کے بارے میں آپ کو 2 پوائنٹ میں نے دے دیا, وہ اب آپ دیکھیے کون کیسا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ بادشاہت تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے, بادشاہت حکومت اللہ کی چیز ہے. یؤتی ملکہ من یشاء, وہ جسے چاہیں گے جیسے چاہیں گے دیں گے. اس کے بعد کہا کہ سنو یہ واقعی من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوا ہے. یہ بادشاہ بنائے گئے ہیں, پرموشن جو ہوا ہے وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں, اللہ کی طرف سے. کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جس میں تمہارے لیے سکینت کا سامان ہے اور جس میں تمہارے پیغمبر سیدنا موسیٰ اور ہارون کا چھوڑا ہوا سامان ہے, وہ تمہارے پاس آ رہا ہے. ہوا کیا تھا, جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ عمالقہ سے ان کی لڑائی ہوئی,
عمالقہ نے ان کو نقصان پہنچاتے سمے میں وقت میں یہ دیکھا کہ یہ کوئی بڑا تابوت باکس ہے، آپ اس کو باکس سمجھیے، جو بنی اسرائیل کی انتہائی اعلیٰ قسم کی جو فوج ہے وہ اپنے حفاظت میں لیے ہوئی ہے۔ تو ان عمالقہ مشرکوں کو سمجھ میں ہی آیا کہ اس میں سونا چاندی ہوگا، اس لیے انہوں نے ایک طاقت لگائی اور یہ تو ٹوٹ چکے تھے، حملہ کیا، قبضہ کیا اور وہ باکس لے کے بڑی خوشی سے چلے گئے۔ اب جیسے ہی باکس ان کے یہاں پہنچا آج تو صبح سے تو حالت بدلنے لگی، وبائی بیماری، کوئی بخار پھیل رہا ہے تو کسی کو کچھ ہو رہا ہے، 2-4 دن اور کہیں لے کے گئے تو وہاں اور مصیبت میں پھنسے۔ بلایا اپنے نجومیوں پنڈتوں کو، انہوں نے کہا کہ یہی مصیبت کا گھر ہے، اس کو تم یہاں سے چلتا کرو۔ اب ہمت ہی نہ پڑے کہ کون یہودیوں کے اس کو لے کے جائے گا، تو ان کے وش گرو نے کہا کہ بیل گاڑی لاؤ۔ کیا لاؤ؟ بیل گاڑی، گجرات میں بیل گاڑا کہتے ہیں، اور اسی پر رکھ دو۔ اور بیلوں میں یہ سمجھ اللہ نے دے رکھی ہے کہ جس روٹ پر ان کو چلا دو گے تو وہ چلے جائیں گے۔ ان لوگوں نے اس پر رکھ کے چلا دیا کہ جاؤ بنی اسرائیل کے ہاں، وہ لے کے چلے آئے۔ اس میں تھا کیا؟ اس میں تورات کا اصلی نسخہ تھا، اصلی کاپی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا عمامہ، ان کا جبہ، ان کا عصا، اس طرح کی چیزیں اور تھیں۔ بہرحال وہ ملائکہ لے کے آئے، وہی کہ بیل گاڑی پر کوئی انسان تو نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن بیل تو کسی انسان کی آواز کے پیچھے چلتا ہے نا بھائی، اس لیے وہ فرشتے انسانی آواز سے اس کو بیل گاڑی کو لے کے یہاں آئے۔ پوری تفصیل اور قصہ جو آج زیادہ سے زیادہ وقت لے لیا ہے، آپ سے ہم معافی چاہتے ہیں۔ نقطہ یہ ہے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو اے مسلمانوں تو تمہارے لیے اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے اور اللہ ہی تمہارا محافظ ہے، اس لیے تم کو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی اور پاسپورٹ بنوا کے دوسرے علاقے میں فرار اختیار کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیش اپنا ہے، اسی میں رہنا ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی میں شادی نکاح سب کرنا ہے، اسی میں کاروبار کرنا ہے۔ وہ کلو میاں سے سبق حاصل کیجیے نوح کے، جن کی دکان آج صبح جلائی گئی، اور دوسرے دن اس عورت سے سبق سیکھ لیجیے جو غیر مسلمہ ہے، اپنی کمیونٹی سے کلو میاں کے لیے فنڈ لے کر آئی اور وہاں کھڑی ہو کر اپنے سامنے دکان کو ٹھیک کروا کر اور پوری دکان گدے اور رضائی وغیرہ اور تکیے سے بھر کے کہا ہے کوئی مائی کا لال تو آ کر مقابلہ کرے، اور کہہ کے گئی، اور وہاں ایک آدمی کو کھڑا کر کے گئی اور ٹیلی فون نمبر اپنا دکان پر لگا کے گئی کہ اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو میں خود آ کر نپٹوں گی، میں مقابلہ کروں گی۔ کیا ہمارے اندر اتنی بھی جرأت نہیں رہ گئی ہے؟ حالات سے سبق سیکھیے، اللہ کے نام پر رہیے، اللہ سے تعلق پیدا کیجیے، دل بالکل چھوٹا نہ کیجیے۔ میں یہی جب سے آتا جاتا ہوں آخری بات کہہ کے کہتا ہوں، لوکل ڈبے میں جان بوجھ کر انہی ڈبوں میں گھستا ہوں جہاں بھجن کرتے ہیں، اور مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ آ گیا، میں کہتا ہاں آ گیا، ٹرین جا رہی تھی تو چلا آیا میں، تو ہنستے ہیں زور سے، وہ کہتے ہیں ہم بھجن کریں، میں کہا دل کھول کے بھجن کرو، جتنا ہو سکے کرو۔ ایک داڑھی والا بھی تو وہاں رہے کہ نہ رہے، کائے کو گرتے پڑتے ڈر رہے ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جان ہے، ایک ہی مرتبہ مرنا ہے، بار بار نہیں مرنا ہے۔ اللہ کے کلمے پر مر جائیں، یہ بڑی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری درخواست یہ کروں گا کہ کل نہیں اتنا وقت لوں گا، میں نے اصل میں پارا ختم کرنے کے چکر میں آج سبق کئی گنا کیا، اور آپ تو دل سے ناراض ہوتے ہیں۔ میرا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ابھی بعد میں میرا ریمانڈ لے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج 25 منٹ آپ نے ویڈیو بڑھوا دیا ہے، اب کروں تو میں کیا کروں؟ لوگ آئیں گے نہیں، یہ مجھے ڈراتا رہتا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ مولانا اکرم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، پوچھو۔
تو اس لیے گھبرائیے گا نہیں. میرا دل بہت ہی جلا ہوا اس وقت ہے. حالات سے میں متاثر بہت ہوتا ہوں, بہت ہو رہا ہوں اس وقت متاثر, انتہائی متاثر ہو رہا ہوں. جب مسلمان ڈر کے مارے دھاگے باندھ رہا ہے, داڑھی چلا لیتا ہے, کپڑے بدل رہا ہے, ارے یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ کیا کر رہے ہو؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں ضرور میں کوشش کرتا ہوں, اور یہ ابھی 2-4 دن کی بات ہے. حالانکہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی کئی دن ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. 3 بھائی ہمارے دنیا سے گئے, سب کچھ, لیکن کیا کریں گے آپ. سن 47 بھی اسی دیش میں ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں. اور بمبئی والوں کو تو کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. 1992 بھول گئے آپ, ارے 1992 بھول گئے آپ لوگ. یہی 92 تو ہے نا, یہی 1992 میں سب کچھ ہوا, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. مجھے کہنا نہیں چاہیے, اللہ کا گھر بھی ہے, کتاب بھی ہے, ورنہ ایک نالائقوں کا نام میں جانتا ہوں کہ کون کون لوگ تھے اور کیا کیا ہوا. لیکن آپ سے ایک بات کہوں, ڈرو نہیں, اپنے کاروبار میں محنت کرو, اللہ کے نام پر محنت کرو, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. نماز پڑھو اور اپنی ڈیوٹی, حلال روٹی گھر میں لے کے آؤ, کھاؤ, پھر دیکھو اللہ تم کو کیسا عزت سے نوازتا ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے دین پر, اپنے کلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.